ایک نیا فراڈ آ رہا ہے مارکیٹ میں. میں کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں کہ میں بتاؤں سب کچھ. نیو میٹرو سٹی گجر خان کی فائلیں جی مائنس میں ہیں. پوری دنیا کو پتا ہے کہ مائنس میں ہے. 60%، 70%، 50% مائنس میں. آفر کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ جی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی فائل لیول پہ ہمیں دے دیں اور پیسے میں آپ کو 3 مہینے بعد دوں گا. آفٹر 3 منتھس میں آپ کو پیسے دے دوں گا. السلام علیکم عزیزان من، آپ کو آپ کے دوست آپ کے بھائی طیب اجاز کا سلام ہے. ایک نیا فراڈ آ رہا ہے مارکیٹ میں. میں کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں کہ میں بتاؤں سب کو، لیکن پتہ نہیں لوگوں میں کتنی لالچ ہے، کتنی ایک لالچ ہے نہیں بازار. میں سوری فار مائی ورڈس، لیکن ریئلٹی تو یہی ہے کہ میں جتنے لوگوں سے پورا دن کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، یار میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے لالچی ہے. بس پیسے لالچ، پیسے لالچ، کسی طرح فائدہ ہو جائے، کسی طرح نقصان نہ ہو، کسی طرح پیسے بچ جائے، ہمیں فائدہ ہو جائے، دوسرے کو نقصان ہو جائے. یہ ریئلٹیز ہے. اب کل جگہ جی ایک نیا بتا رہا ہوں تمام تر لوگوں کو. بتا اس لیے رہا ہوں، ولاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ الرٹ ہو جائیں باقی تمام تر لوگ جن کے ساتھ بھی ایسا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے. نیو میٹرو سٹی گجر خان کی فائلیں جی مائنس میں ہیں. پوری دنیا کو پتا ہے کہ مائنس میں ہے. 60%، 70%، 50% مائنس میں. اب جن کے پاس یہ فائلیں موجود ہیں، اب وہ پینک کرتے ہیں جی فائلیں مائنس میں ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیوں پینک کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. کس سے جمع کرائیں؟ ڈیولپر چارجز جمع کرائیں، پلاٹ لیں، چھوڑیں 2 4 5 سالوں کے لیے، بھول دیں اس چیز کو، یہ اچھا خاصا پروفٹ دے جائے گا. یہ تو میں ہر بار ہر روز ہر ولاگ میں کہتا ہوں، لیکن وہ پینک کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ پینک کر رہے ہیں، اب ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ان کا ڈیٹا بھی ان کے پاس اچھا خاصا ہے کہ چلیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈر رہے ہیں، پینک کر رہے ہیں. ان کو تھوڑی ان کی لالچ کو استعمال کرتے ہیں اور اب ان کو اور مزید چونا لگاتے ہیں. آفر کیا چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ جی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی فائل لیول پہ ہمیں دے دیں. ایک بندہ ہے، لیٹ اس سپوز میں ویسے نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. لیٹ اس سپوز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی فائل ہے 20 لاکھ روپے کی، جو کہ اس وقت مارکیٹ میں 8 9 لاکھ روپے کی بھی نہیں بک رہی. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 20 لاکھ روپے کی آپ سے میں لے لیتا ہوں لیول پہ، اور پیسے میں آپ کو 3 مہینے بعد دوں گا. آفٹر 3 منتھس میں آپ کو پیسے دے دوں گا. یہ 20 لاکھ روپے کی فائل میں آپ سے لیول پہ خرید رہا ہوں، نیو میٹرو سٹی گجر خان. اور آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، واؤ کیا زبردست ہے، میری تو جان چھوٹ گئی، میرے تو پیسے سارے کے سارے آ گئے. اور آپ مجھے یہ فائل دے دیتے ہیں. آپ 1 منٹ کے لیے یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں بے وقوف ہوں کہ میں یہ آپ کو آفر دے رہا ہوں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ یہی آپ کی لالچ کا فائدہ میں اٹھا رہا ہوں. میں آپ سے یہ جو آپ کی فائلیں میں لوں گا آپ سے 8 9 لاکھ میں مارکیٹ میں بیچ دوں گا، 7 لاکھ کی 6 لاکھ کی بیچ دوں گا. اور آپ جیسے 100 لوگوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا تو میرا تو 6 کروڑ روپے بن گیا نا سائڈ پہ. 3 مہینے بعد آپ نے مجھے کہاں ڈھونڈنا ہے؟ اور پاکستان میں آپ کسی سے پیسے نکلوا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا شریف لوگوں کا ڈاٹا ہوتا ہے جن سے پیسے مارنے ہیں، کیونکہ پتہ ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے. بدماشوں کو تو پیسہ نہیں ماریں گے، کیونکہ بدماش تو سیدھے سیدھے آ کے جو ہے وہ ایسے لڑتے جھگڑتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ بدماشوں کے ساتھ کچھ نہیں کرتے. جو ہم طرح کے آپ کی طرح میری طرح کے شریف لوگ ہیں، ان کا ڈاٹا ان کے پاس ہوتا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اس بندے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کل کو آگے کیا کرے گا، 6 8 10 لاکھ یا 20 لاکھ کی خاطر مار دے گا؟ نہیں کر سکے گا نا. تو اس لیے آپ لوگ تھوڑی سی ذرا عقل رکھیں. یہ کل کی ایک نئی اسکیم ہے مارکیٹ میں جو مجھے بھائی فون کر رہے ہیں، اور میں ان کے کانفیڈنس پہ رہا ہوں. بھائی مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے، فلانا بلڈر ہے، وہ کہہ رہے جی 20 لاکھ روپے میں آپ سے فائل لوں گا، 3 مہینے بعد پیمنٹ دے دوں گا. میں نے کہا وہ بیوقوف ہے کہ اس کو پتہ ہے 9 لاکھ روپے کی فائل ہے، وہ آپ سے 20 لاکھ کی کیوں لے رہا ہے؟ 3 مہینے میں کون سے فائلوں نے جو ہے اس کو پڑھ لگ جانا ہے، یا اس کو پتہ نہیں کوئی کروڑ روپے کا پروفٹ آ جانا ہے کہ آپ سے لے رہا ہے. مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب مجھے فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ مجھ سے میرے ساتھ صرف ایگریمنٹ کر کے مجھے ٹوکن دے کے باؤنڈ کر رہا ہے. 3 مہینے بعد جب مجھے پیسے دے گا فائل کی ٹرانسفر میں تب جا کے دوں گا. تو میں نے کہا یا تو پھر میں بہت بڑا بیوقوف ہوں، یا وہ جو کر رہا ہے وہ واقعی بہت بڑا بیوقوف ہے. اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ فضول کا آیا ہوا ہے. وہ شاید لوگوں میں بڑھنا چاہ رہا ہے کہ 8 9 لاکھ روپے کی فائل ہے اور 3 مہینے بعد 9 لاکھ روپے کیش پہ لے لے. ابھی آپ سے بیانہ کو کرنا اس نے، ابھی اسے آپ کو ٹوکن نہیں کیوں دینا؟ 3 مہینے بعد ہی فائلوں کا یہ حالات ہوں گے جو بھی ہیں. کون سے کوئی فائلوں کی بہت راکٹ سائنس ہو جائے گی؟ تو جب اسے پاس 3 مہینے بعد پیسے آ ہی جائیں گے، اس کو فائلیں چاہیے ہی ہوں گی، تو وہ ڈائریکٹ مارکیٹ سے کیوں نہ لے 9 لاکھ روپے کی؟ آپ سے 20 لاکھ کی کیوں فائل لے رہے ہیں؟ تھوڑی سی تو عقل سے استعمال کریں، خدا کے واسطے تھوڑی سی عقل استعمال کریں. لالچ میں اتنے زیادہ بہہ جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی. یا تو ان لوگوں کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے، وہ جو آپ کو بات کرتے ہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ سے پیسہ لے جاتے ہیں، پھر بعد میں آپ ہم جیسے کو پونے کر کے. لٹرلی میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، بھائی بیٹا میرے پیسے نکلوا دو. میں کہتا ہوں میں کیسے نکلوا دوں، میرے تھرو تو وہی نہیں، مجھے پہلے پوچھتے میں روک لیتا. تو اس لیے تمام تر لوگ جو اس طرح کی آفریں آ رہی نا، 3 طرح کی آفریں جی. اپنی فائل کو لیول پہ ایڈجسٹ کریں فلانے پروجیکٹ میں، اور پھر جو ہے وہ اس میں آپ فلیٹ لے لیں. آپ جاتے ہیں خوشی خوشی، وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ فائل آپ ایڈجسٹ کرواتے ہیں، پتہ لگتا ہے 30 لاکھ کی چیز اگلے نے آپ کو 60 لاکھ کی بیچی ہوتی ہے، اور پھر 30 لاکھ آپ نے مزید اس کے بھی جمع کرانے ہیں، اپارٹمنٹ کے بھی. بعد میں وہ بھی مائنس میں بکے گا. یا آج کل نیا کام آئے جی، گاڑی لے جائیں، گاڑی ایڈجسٹ کروائیں، جو ہے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروا لیں کسی ہائی ٹائپ میں.
اپنے آپ کو اس لالچ سے نکالے میرے بھائی. یہ تمام تر لوگ جو سن رہے ہیں جن کے ذہن میں لالچ آتی ہے نا کہ ہمارے پاس 20-25 لاکھ آ گیا, پتہ نہیں لوگوں کے پاس 20-25 لاکھ آئے, انہوں نے سیونگ کی, کروڑ پتی بن گئے, ہم نہیں بن پا رہے, یا بینک میں رکھیں یا کوئی پوزیشنیبل چھوٹی موٹی چیز لے لیں. اگر 2-4-5 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, قسط دے سکتے ہیں, تو 6 سال کے پورٹ فولیو میں کسی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیں قسطوں میں. یہ 3 کام کریں. چوتھا کام نہ کرے, اسے بہتر ہے 25 لاکھ روپے اڑا دیں, گھومیں پھریں, باہر گھومیں, سنگاپور, ملیشیا, تھائی لینڈ گھومیں, جائے تھائی لینڈ چلے جائیں, وہاں اڑا لیں 5-6 لاکھ روپیہ. وہ اڑاتے ہوئے پیسہ دکھ نہیں ہوگا, یا کوئی اور پیسہ مار جائے گا نا تو بہت دکھ ہوگا. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا ذہن کو کھولیں. تمام تر جو میری آڈینس ہے, ایٹ لیسٹ مجھے جب ایسی فونیں کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کریں نہ کریں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں رسپانس کیسے کروں. تو اپنے آپ پر رحم کریں, اپنے آپ پر نہیں تو اپنے بچوں پر رحم کریں, اس لالچ سے نکلیں. اگر انویسٹمنٹ کر دیے تو کرنی ہی نہیں تھی, اگر حوصلہ نہیں تھا. اگر کر لیے تو بس کنٹینیو کریں, کچھ نہیں ہوتا. 2-4-5 سال لگیں گے, ایسا ایسا چیزیں کلیئر ہوں گی, پروفٹ پہ چلے جائیں گے, بچوں کے کام آ جائیں گے. تو اس لیے پینک کرنا چھوڑ دیں, یہ پیسے سے پیسہ بنانا چھوڑ دیں. جن کے نصیب میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ آتا ہے, جو نہیں ہوتا نہیں آتا. یہ دوسرے کو دیکھا دیکھی اپنے آپ کو اس دلدل میں دھکیلنا چھوڑ دیں. جنہوں نے فائلیں لی ہوئی ہیں, ایک آدھ فائل لی ہوئی ہے, 2 فائلیں لی ہوئی ہیں, اب لے ضرور, اس کی قسطیں بھر سکتے ہیں بھرتے رہیں. کسی بھی پروجیکٹ میں لی ہوئی ہیں. یہ پلاٹ اسی طرح بنتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو کروڑوں کے پلاٹ ہیں, یہ لوگوں نے شروع میں فائل ہی لی ہوتی ہے نا. جنہوں نے نہیں لی ہوتی وہ بعد میں جو پچھتا رہے ہوتے ہیں, یار کاش ہم نے لے لی ہوتی. تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. تو اوور آل اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے انسٹالمنٹ پہ جانا ہے, ضرور جائیں, اپنی انسٹالمنٹ بھرتے رہے, پھر چھوڑ دیں. ایک دفعہ انسٹالمنٹ لیتے ہیں نا پلان, پھر چھوڑ دیں مارکیٹوں کو. روز مارکیٹ میں فون کرنا, جی آج کا ریٹ ہے, چھوڑ دیں. وہ چاہے میں کہتا ہوں فری بھی ہو جائے نا, تو اس کو نہیں آپ نے جاننا جب تک آپ کا پلاٹ نہ مل جائے. دس از دا اونلی وے آپ اپنے آپ کو سیکورڈ انویسٹمنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں, ورنہ اس ملک میں رہتے ہوئے نہیں لے جا سکتے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون میں. اللہ حافظ.